جی تو ناظرین محترم، ہمارا ایک ہمسایہ ہوتا تھا قریب کی بستی میں. وہ چیلنج سے کہتا تھا ہوائی جہاز کو دیکھ کے کہ کاش تو مجھے زمین پر چلتا ہوا نظر آ جاتا تو میں نے تمہیں بھی روک دینا تھا. اسے پتا تھا، وہ جانتا تھا کہ اس کی نظر بد کتنا اثر رکھتی ہے. اس نے پتہ نہیں کتنے افراد کو نقصان پہنچایا. اسی طرح نظر کے اچھے اثرات جو ہیں وہ بھی ہمیں ملتے ہیں. میں نے کہیں سنا تھا کسی سے، اب اس کی تصدیق یا تردید وہ احباب کریں گے جن کا ہندو مذہب سے تعلق ہے. کہتے ہیں کہ جب ان کے رام چندر جی مہاراج پیدا ہوئے اور ان کی جنم کنڈلی یا جنم پتری بنوائی گئی تو ایک بات سامنے آئی کہ وہ بڑے ہو کر جنگوں میں حصہ لیں گے اور تیر لگنے سے ان کی موت ہوگی. تو ان کی والدہ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور نظر کا روزہ رکھا یا برت رکھا. 12 سال تک انہوں نے، کہتے ہیں کہ اس دنیا کی کسی چیز کو نہیں دیکھا تھا. 12 سال بعد انہوں نے کہا کہ اب رام کو میرے سامنے لایا جائے. انہوں نے اپنی آنکھوں کی پٹی کھول لی. رام جی کو جب ان کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کے جسم پر لباس نہیں ہونا چاہیے. سو ان کا لباس بھی اتار لیا گیا. ہاں، ان کے گلے میں پھولوں کے چند ہار ڈال دیے گئے. انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنی پہلی نظر ان کے جسم پر ڈالی گھوم گھوم کے. رام جی بڑے ہو گئے، جنگوں میں حصہ بھی لیا. اب مخالفین یا دشمن جو ہیں وہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ جب ان پر تیر چلائے جاتے تھے تو وہ تیر ان کے جسم سے ٹکرا کر گر پڑتے تھے، انہیں نقصان نہیں پہنچاتے تھے. رفتہ رفتہ یہ بات مشہور ہوئی اور ان کے مخالفوں نے کھوج لگایا کہ آخر ایسا ہے کیا جس کی وجہ سے تیر ان پر اثر نہیں کرتے. تو بات پھیلی، سمجھ میں آئی کہ یہ ان کی والدہ کے نظر کے روزے کی وجہ کا اثر ہے. پھر یہ بات بھی ان کے سامنے آئی کہ انہیں پھولوں کے ہار پہنا کر ان کے سامنے لایا گیا تھا. تو پھر کسی ذہن میں یہ بات بھی آ گئی کہ اگر اس جگہ کو نشانہ بنایا جائے جہاں پھولوں کے ہار تھے تو ہو سکتا ہے تیر اپنا کام کر جائیں. چنانچہ اب کی دفعہ ماہر تیر بازوں نے ان جگہوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جہاں تیر اثر کر سکتا تھا، یعنی وہ جگہ جہاں پھولوں کے ہار تھے اور ان کی والدہ کی نظر اس جگہ نہیں پہنچی تھی. سو وہ کامیاب ہوئے، تیر لگا رام جی کو اور کہتے ہیں کہ یوں ان کی وفات ہو گئی. نظر بد، بری نظر، کہتے ہیں کہ پتھروں کو بھی چیر ڈالتی ہے.
تقریباً تمام مذاہب میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور پھر اس کے توڑ کے لیے کچھ مقدس کلمات ادا کیے جاتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ کو بہت تیز بخار ضرور آیا ہوگا، ہر انسان اس مرحلے سے گزرتا ہے، اور جب بخار شدت کے ساتھ چڑھا ہوا ہو تو اس حالت میں انسان کو نہ صرف غیر مرئی آوازیں سنائی دیتی ہیں بلکہ غیر مرئی مخلوق وہ بھی نظر آ جاتی ہے۔ یعنی بخار کی وجہ سے دماغ یا نظر اور کان اتنے تیز ہو جاتے ہیں، ان کی صلاحیتیں اتنی تیز ہو جاتی ہیں کہ انسان وہ کچھ دیکھ سکتا ہے، وہ کچھ سن سکتا ہے جو عام حالات میں ممکن نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلی نظر بہت بڑا کام کرتی ہے۔ مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب وہ حج پر جاتے ہیں اور پہلی نظر جب اللہ کے گھر پر پڑتی ہے اور اس وقت جو کچھ مانگا جائے وہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، بخار جن کی جان نہیں چھوڑتا تھا، بہت علاج کرایا لیکن وہ بخار سے ٹھیک نہ ہوا۔ پھر کہیں سے اس قاعدے کلیے کا پتہ چلا تو وہ حج پر گئے، اور جو ہی ان کی پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑی تو انہوں نے فوراً دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے بخار نہ آئے۔ چلے جی وہ دن اور بخار ختم۔ کچھ عرصہ سکون سے گزرا، پھر کوئی اور مرض چمٹ گیا، بڑا علاج کرایا، وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ ڈاکٹرز کا بورڈ بیٹھا، انہوں نے بڑی تحقیق کی ان پر۔ تحقیق کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس بیماری کا علاج جو ہے وہ بخار کا آنا ہے۔ بخار آئے گا یہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اب بخار نے تو آنا نہیں تھا کیونکہ وہ کعبۃ اللہ پر پہلی نظر کے پڑتے ہی دعا مانگ چکے تھے۔ ناظرین کرام، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ وہ کوئی چیز، وہ شے ہو، چیز ہو یا جسم، اگر اس میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ فانی ہے۔ اس کا تعلق عالم اسباب سے ہے، عالم خلق سے ہے، اور جس چیز میں تغیر پیدا نہ ہو وہ لا فانی ہوتی ہے، انمٹ ہوتی ہے، اسے کبھی فنا نہیں آتی۔ اس کا تعلق عالم اسباب سے ہوتا ہے۔ عالم اسباب یا عالم خلق، وہ عالم جس کی ہر شے مادے سے بنی ہو، میٹر سے بنی ہو، اور وہ فنا ہو جانے والی ہو، اور جو چیز لا فانی ہے، کبھی مٹنے والی نہیں ہے، اس کا تعلق عالم امر سے ہوتا ہے۔ عالم امر وہ عالم، وہ جہان جس کا روح سے تعلق ہے۔ ناظرین محترم، انسانی جسم کے اندر یہ روح ہی ہے جو اسے چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا، ارادہ کرتا، سنتا، دیکھتا، بولتا کرتی ہے۔ اگر روح نہ ہو تو انسان مٹی کا ڈھیر ہے،
یہ ساری پاور، چاہے اس کا تعلق نفس سے ہو، سماعت سے ہو، بصر سے ہو، کلام سے ہو، ارادے سے ہو، یہ ساری اللہ کی صفات اور یہ روح کے اندر ودیعت کر دی گئی ہیں، رکھ دی گئی ہیں۔ تو اب انسان وہی کرتا ہے جو روح کے اندر رکھ دیا گیا ہے، انسان وہی کر سکتا ہے جو روح چاہے۔ حواس کو بیدار کر لینے کے بعد انسان کا روح کے ساتھ تعلق گہرا ہوتا ہے، اور پھر یہ روح ہی تو ہے جو امر ربی ہے، اللہ کی روح میں سے ہی کچھ ہے، اس کا ہی تعلق اپنے بنانے والے سے ہوتا ہے، اپنے خالق سے ہوتا ہے۔ مخلوق فنا ہو جاتی ہے، خالق باقی رہنے والا ہے۔ وہ خدا نہیں ہوتا جو پیدا ہو، خدا تو موجود تھا، ہے اور رہے گا۔ خدا پیدا کرنے والا ہے، پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔